السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ گھٹیا گاہک سے ڈیل کیوں نہ کیا جائے۔ اگر آپ دکاندار ہیں، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ فوٹوگرافر ہیں، اگر آپ کمپوزر ہیں، ڈیزائنر ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں ہیں اور آپ کا اپنا ذاتی کسی بھی قسم کا کاروبار ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑی سطح پر ہے، تو گھٹیا گاہک سے ڈیل کیوں نہیں کرنا چاہیے اور گھٹیا گاہک کو کس طرح پہچانا جا سکتا ہے، اس عنوان پہ آج کی ویڈیو ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ گھٹیا گاہک سے ڈیل نہ کرنے کی 5 وجوہات کیا ہیں، جو مین وجوہات جو کہ کوئی بھی کامیاب کاروبار کرنے والا ان وجوہات کو ذہن میں رکھتا ہے۔ اگر آپ ان 5 وجوہات کو ذہن میں رکھیں گے اور گھٹیا گاہک سے ڈیل نہیں کریں گے تو امید ہے کہ آپ کے کاروبار میں شروع میں کچھ تھوڑا سا لاس آئے، لیکن پرماننٹ آپ اپنے کاروبار کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو گھٹیا گاہک سے سب سے پہلے ڈیل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے اور اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے ڈسکاؤنٹ مانگے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی چیز 200 روپے کی سیل کر رہے ہیں، آپ کو وہ چیز 150 میں پڑی ہے، تو وہ اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں کرے گا کہ آپ آلریڈی اس کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں۔ یہی چیز دوسرے دکاندار کم از کم 300 یا 350 یا 400 500 کی سیل کر رہے ہیں، آپ نے اس کا لحاظ کر دیا، آپ اس کو 200 دے رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کہے گا کہ مجھے اس پر ڈسکاؤنٹ دیں۔ جب آپ اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے، اس کے بعد وہ کیا کرے گا، جب آپ اس کو پروڈکٹ دیں گے یا آپ اس کو کام کر کے دیں گے، وہ اس میں سے کیڑے نکالے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ درزی ہیں، درزی کا کام کرتے ہیں، آپ کسی سوٹ کا 1000 روپے سلائی لے رہے ہیں، اگر 1000 روپے میں آپ اسے ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں اور اس کے باوجود پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈسکاؤنٹ کریں کر کے آپ سے 700 روپے میں سوٹ سلائی کروا لیتا ہے، تو بعد میں کیا کرے گا، آپ کی سلائی میں سے کیڑے نکالے گا، یہ اس طرح کیوں کیا، یہ اس طرح کیوں کیا۔ یا اگر آپ فوٹوگرافر ہیں تو پہلے وہ آپ سے ڈسکاؤنٹ مانگے گا، بعد میں وہ آپ فوٹو سے کیڑے نکالے گا، وہ کہے گا کہ اس فوٹو میں میری دادی ماں کیوں نہیں آئی، اس فوٹو میں میرا بیٹا کیوں نہیں آیا، اس فوٹو کو اگر اس اینگل سے بناتے تو بہتر ہوتا۔ اگر آپ اسی طرح کمپوزر ہیں، ٹائپنگ کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، تو پہلے وہ آپ سے ڈسکاؤنٹ مانگے گا، بعد میں کیا کرے گا، آپ کی ٹائپنگ سے آپ نے چیز ڈیزائن کی ہے اس سے کیڑے نکالے گا۔ اگر آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، موبائل کا کرتے ہیں، الغرض کسی بھی چیز کا کاروبار کرتے ہیں، تو وہ آپ سے پہلے ڈسکاؤنٹ مانگے گا۔ جب آپ اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے، وہ آپ کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کرے گا ڈسکاؤنٹ کے لیے۔ جب آپ اس کے ساتھ مکمل ناچاکی ہو جائے گی، ڈسکاؤنٹ پر چیز دے دیں گے، بعد میں وہ آپ کی چیز دوبارہ واپس لے کر ضرور آئے گا اور اس میں سے ضرور کیڑے نکالے گا۔ اس لیے گھٹیا گاہک سے، چیپ کسٹمر سے کبھی بھی ڈیل مت کریں، اسے کہہ دیں کہ بھائی آپ کہیں اور سے چیز لے لیں، ہماری جان چھوڑیں۔ ریزن نمبر 2، جتنی قیمت وہ آپ کو ادا کرے گا یا معاوضہ آپ کو ادا کرے گا، آپ کی سروسز یا آپ کی پروڈکٹ اس سے زیادہ مانگے گا۔ اگر آپ اس کو موبائل بیچ رہے ہیں، موبائل اس نے آپ سے لیا ہے 2500 روپے کا، 2500 روپے والے موبائل میں اب ظاہری بات ہے 3G 4G یا واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ نہیں ہوتی، تو وہ کیا کہے گا، مجھے تو 2500 روپے میں یہ چیزیں بھی چاہیے۔ یعنی کہ قیمت تو وہ بکری کی ادا کر رہا ہے لیکن دودھ اسے گائے کا چاہیے۔ تو اس طرح جو بھی چیپ کسٹمر ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بعد میں آپ کے لیے پریشانی بنے گا، اس لیے اس سے گریز کریں۔ چیپ کسٹمر سے ڈیل ہرگز نہ کریں، اسے کہہ دے بھائی کہ آپ دوسری دکان پہ چلے جائیں، دوسری جگہ چلے جائیں، دوسری پروڈکٹ لے لیں، ہماری جان چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ آپ اس سے لڑیں گے، اس سے بد کلامی کریں گے، تو جو آپ کے اچھے کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گی۔ پھر جو اچھے کسٹمرز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے تلخ رویے سے، آپ کے سخت لہجے سے دور ہوتے جائیں گے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ شدہ چیزوں پر ڈسکاؤنٹ مانگے گا۔ یعنی کہ آپ نے عید آفر لگائی ہے یا نیو ایئر آفر لگائی ہے، یعنی کہ جو چیز آپ 500 کی پہلے سیل کرتے تھے، نیو ایئر پر آپ اس کو 300 کی سیل کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنی قیمت خرید پر سیل کر رہے ہیں، اس پر بھی وہ ڈسکاؤنٹ مانگے گا۔ وہ کہے گا کہ بھائی اس پر بھی کوئی ڈسکاؤنٹ دے۔ بھائی آلریڈی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، ڈسکاؤنٹ شدہ چیز پر آپ کیوں ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہیں؟ تو چیپ کسٹمر کی یہ تیسری نشانی ہوتی ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ شدہ چیز پر آپ سے ڈسکاؤنٹ مانگے گا۔ ریزن نمبر 4، وہ حکم چلائے گا یا آپ کی قیمتوں کا موازنہ دوسرے دکاندار سے کرے گا، کہے گا کہ بھائی یہ چیز اتنے کی کیوں دے رہے ہو، فلاں دکاندار تو اتنے کی دے رہا ہے، آپ اتنے کی کیوں دے رہے ہیں، فلاں دکاندار 50 کی دے رہا ہے، آپ 70 کی کیوں دے رہے ہیں۔ تو بھائی اس سے کہہ دیں کہ یہ ہمارا کاروبار ہے، ہماری مرضی، ہم جتنے کی دیں، اگر آپ نے لینی ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں، آپ کی اوقات ہے تو آپ لیں، نہیں تو برائے مہربانی اس دکاندار کے پاس چلے جائیں۔ اگر آپ فوٹوگرافر ہیں تو آپ تصویریں بنانے کا کوئی ریٹ فکس کیا ہوا ہے، تو وہ آپ سے کہے گا کہ فلاں فوٹوگرافر تو اتنی قیمت میں فوٹو ایڈیٹنگ بھی کر دیتا ہے،
اور فوٹوشاپ بھی کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے جتنی قیمت دی ہے اس سے زیادہ آپ سے مانگے گا اور اس کے بعد آپ کی قیمتوں کا موازنہ کرے گا. میرے کچھ دوست ایسے ہیں جو کہ میموری کارڈ فلنگ کا کام کرتے ہیں. فرض کریں وہ 10 روپے کے اگر 40-50 گانے ڈال کے دیتے ہیں, چیپ کسٹمر کیا کہے گا کہ فلاں دکاندار تو 10 روپے میں 4 GB کا کارڈ فل کر کے دیتا ہے, آپ 10 روپے میں صرف اتنے گانے ڈال رہے ہیں. یا اسی طرح کی کوئی بھی چیز, اگر آپ دودھ والے ہیں تو دودھ لینے آئے گا تو کہے گا کہ فلاں دکاندار تو 90 روپے لیٹر دے رہا ہے, آپ 100 روپے لیٹر کیوں دے رہے ہیں. یعنی کہ دوسروں سے موازنہ کرتا رہے گا. تو یہ بھی گھٹیا کسٹمر کی ایک نشانی ہوتی ہے. اس سے بھی ڈیل کرنے سے آپ گریز کریں, کیونکہ اس سے آپ کا لہجہ سخت ہوگا, رویہ سخت ہو جائے گا اور جو اچھے کسٹمر ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے. نمبر 5, سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی کہ آپ کا کاروبار تباہ کر دیں گے. جو چیپ کسٹمر ہوتے ہیں وہ آپ کا کاروبار تباہ کر دیں گے. کیسے تباہ کر دیں گے؟ ظاہری بات ہے, جب وہ ڈسکاؤنٹ مانگیں گے, آپ ان کو ڈسکاؤنٹ پہلے ہی دے چکے ہیں, پھر وہ ڈسکاؤنٹ لینے کے بعد آپ کے پروڈکٹ واپس لے کر آئیں گے. آپ کا جو کام کیا ہے, جو سروس آپ نے دی ہے, اس سے کیڑے نکالیں گے تو آپ کا لہجہ خود بخود سخت ہو جائے گا. جتنی قیمت دی ہے اس سے زیادہ جب وہ مانگیں گے تو پھر بھی آپ کا لہجہ سخت ہوگا, آپ کا رویہ آہستہ آہستہ سخت ہوتا جائے گا. ڈسکاؤنٹ شدہ چیزوں پر پھر وہ ڈسکاؤنٹ مانگیں گے تو آپ کو مزید غصہ آئے گا, پھر آپ کا لہجہ مزید سخت ہو جائے گا. وہ جب حکم چلائیں گے تو ظاہری بات ہے, اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, آپ کا کوئی بوس نہیں ہے, تو آپ کیوں کسی کا حکم مانیں گے؟ آپ کا کاروبار, آپ کی مرضی. خوش اخلاقی اپنی جگہ ہے, لیکن گھٹیا پن اور ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو جب وہ دوسروں سے آپ کا موازنہ کریں گے, کسی انسان کا کسی کے ساتھ موازنہ تو ہو ہی نہیں سکتا, پھر بھی آپ کو غصہ آئے گا. تو ان ساری وجوہات کی بنا پر آپ کو غصہ آتا جائے گا اور آپ کا لہجہ خراب ہوتا جائے گا, جس سے کیا ہوگا کہ معیاری کسٹمرز بھی آپ سے دور ہو جائیں گے, آپ کا دل بھی کام کرنے میں نہیں لگے گا, اور آہستہ 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 آپ کے پروڈکٹ, آپ کا کاروبار, آپ کی سروسز سب کی سب تباہ ہو جائیں گی. تو میرا آج کا یہ مشورہ ہے کہ گھٹیا گاہک کو پہچانیے, گھٹیا گاہک سے کہیے کہ بھائی آپ جائیں دوسری جگہ سے لے لیں, ہمارا دماغ نہ کھائیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند لگے یا آپ کو مزید کوئی پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی مزید ٹپس لاتا رہوں گا. شکریہ.